وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ چلیے جی، ابھی کل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ لیسن سنایا اور میں نے کچھ لوگوں کا فیڈ بیک دیا، اس میں تھوڑی سی باتیں میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کی تھوڑی سی مسٹیکس تھیں، اور وہ مسٹیک خاص طور پہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، جو رولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، وہ ان میں تھوڑی کمی لگ رہی تھی۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو ریکارڈنگ آتی ہے اس کو ضرور سنیں اور اس کے ساتھ ضرور پریکٹس کریں۔ اس کے ساتھ پریکٹس کرنے کے بعد ہی آپ اپنا لیسن جو ہے وہ سنائیں، اور آپ کی پریکٹس میں ایک فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اس لیے فوکسڈ ہو کے آپ ریکارڈنگ سنا کریں، اور اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں بھی فوکسڈ ہو کے جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں ان کو لکھا بھی کریں اور ان کے ساتھ پریکٹس بھی کیا کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ لیکن وداؤٹ پریکٹس کبھی بھی اپنا لیسن گروپ میں مت بھیجیے۔ تو ابھی جیسا کہ ہم نے حروف مدہ جو ہیں وہ کل ڈسکس کیے تھے، الف، واو اور یا، کل ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو اس کا کانسیپٹ دیا تھا کہ اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ حرکات اور لیٹرز، ان کی موافقت جو ہے وہ دیکھی تھی ہم نے، کہ الف کے ساتھ اس کی موافقت حرکت، جو موافق حرکت ہے وہ زبر ہے جو اس سے پہلے آتی ہے، واو ساکین سے جو موافق حرکت ہے وہ پیش ہے، اور یا ساکین سے موافق حرکت زیر ہے، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اب یہ ہمارے ساتھ جو ہیں یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے، لینتھ کتنی ہوتی ہے، تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کاؤنٹس۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کاؤنٹس کسے کہتے ہیں، ایک اس حرکت کی مقدار، اور دوسرا جو اس کے ساتھ اس کا موافق لیٹر ہے اس کی آواز، تو دونوں مل کے 2 کاؤنٹس ساؤنڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ ابھی بھی ان کی تلاوت میں حرکات جو ہیں وہ لمبی ہو رہی ہیں، لائک کسرہ، ضمہ، فتحہ، وہ ان کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز پر فوکس کریں، یہ بنیادی حرکت ہے، یہ بنیادی غلطی ہے، اس پر اگر آپ گرپ کر لیتے ہیں ایفرٹ کر کے تو انشاءاللہ پھر آگے مزید انسان بہتر کرتا ہے۔ لیکن جب اس غلطی کے اندر آپ ابھی تک ہیں تو پھر نیکسٹ اور چیزوں کو آپ درست نہیں کر پائیں گے، اس لیے جلد از جلد اس کو درست کر لیں۔ آج انشاءاللہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا پارٹ ہے، اور اس کی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں مد اصلی کا قائم مقام۔ جی، آپ لکھیں گے مد اصلی کا قائم مقام، یعنی آلٹرنیٹ آف مد اصلی۔ اب آپ دیکھیں کہ مد اصلی کا آلٹرنیٹ کیا ہے، یہ ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تجوید میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو بگنرز ہیں، بگننگ لیول کے ہیں، تو ان کی تلاوت میں یہ چیز بھی مسٹیک ہو رہی تھی، لہٰذا اس کا یہ پارٹ ابھی اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں کہ مد اصلی کا قائم مقام، قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ قائم مقام کہتے ہیں آلٹرنیٹ کو، متبادل کو۔ متبادل یعنی اگر ایک چیز اس جگہ پر نہیں موجود تو اس کی جگہ کوئی سیکنڈ جو ہے وہ اس چیز کو پرفارم کرے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی میتھس کی ٹیچر اگر کلاس میں نہیں آتی تو ان کے آلٹرنیٹ اردو کی میم آ گئی ہیں کلاس میں، اور وہ اس دن آپ کے اس سبجیکٹ کو ڈیل کر رہی ہیں۔ اب وہ ایک فار دا ٹائم آئی ہیں، آلٹرنیٹ ہیں، لیکن جو آپ کی ایکچول ٹیچر ہیں وہ تو آپ کی ایکچول ہی ہے۔ بالکل اسی طرح مد اصلی ایک ایکچول فارم ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ ایکچول فارم ہے حروف کو لمبا کرنے کے لیے۔ لیکن
قرآن پاک میں جس لفظ میں سم ٹائم یہ ایکچوئل فارم آف مد اصلی نہیں آتی تو ان کے آلٹرنیٹ کیا آ جاتا ہے؟ ان کا قائم مقام یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ٹھیک ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. آپ ان علامات کو ڈال بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، آپ اس میں از اکول ٹو کر کے اس کے سامنے ہی لکھ دیں کھڑا زبر. ٹھیک ہے، کیونکہ الف مدہ کا جو قائم مقام ہے وہ کیا ہے؟ کھڑا زبر. اور واو مدہ کا قائم مقام کیا ہے؟ الٹا پیش. ٹھیک ہے، واو مدہ کا قائم مقام کیا ہے؟ الٹا پیش. اور یائے مدہ کا قائم مقام کیا ہے؟ کھڑی زیر. یائے مدہ کا قائم مقام کھڑی زیر. اس لیے آپ ان کو اگر بالکل متبادل لکھتے ہیں، سامنے لکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بھی ایزی ہوگا. تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ الف مدہ کا قائم مقام کیا ہے، آپ بولیں گے کھڑا زبر. یعنی اگر الف مدہ جو ہے وہ نہیں آتا تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ کھڑا زبر آ جائے گا. اور یائے مدہ اگر نہیں آتا تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ کھڑی زیر. واو مدہ اگر نہیں آتا تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ الٹا پیش. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ قائم مقام ہے یہ ایبریویشن ہے حروف مدہ کی. شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، ایک شارٹ فارم ہے. اب آپ فار ایگزامپل دیکھیں، جیسا کہ با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، با زبر با. اب با کے ساتھ الف بھی لگا دیں تو کیا بنے گا؟ با زبر الف با. ٹھیک ہے، اب اس کی شارٹ فارم کیا کریں گے ہم؟ اب ہم اس کو شارٹ فارم لے کے آئیں تو کیسے لے کے آئیں گے؟ با لکھیں گے اور اس کے اوپر صرف ڈالیں گے کھڑا زبر. یہ اس کی شارٹ فارم ہے. ہم نے صرف قائم مقام ڈال دیا تو کس چیز کی بچت ہوگی یہاں پہ؟ الف. الف کی بچت ہو گئی. الف نہیں لکھا گیا، صرف ایک کھڑا زبر ڈال دیا، چھوٹا الف. بالکل اسی طرح سے با کے نیچے زیر ڈالیں اور اس کے ساتھ جوائن کر دیں چھوٹی یا کو، اور یا کے اوپر جزم. تو یہ کیا بن جائے گا؟ با زیر یا بی. لیکن اس کی شارٹ فارم کیا ہوگی؟ یا کو کریں گے سکپ، سمپل با لکھیں گے اور اس کے نیچے ڈال دیں گے کھڑی زیر. با کھڑی زیر بی. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے آپ با ڈالیں اور اس کے اوپر ڈالیں پیش اور ساتھ اس کے جوائن کریں واو، اور واو کے اوپر ڈالیں جزم. اس کو پروناؤنس کریں تو کیا بنے گا؟ با پیش واو بو. ٹھیک ہے، اب اس کی شارٹ فارم کیا ہوگی کہ وہ واو کو سکپ کریں، سمپل با ڈالیں اور اس کے اوپر ڈال دیں الٹا پیش. با الٹا پیش بو. تو یہ ہے اس کی شارٹ فارم، یہ ہے اس کا آلٹرنیٹ، جس میں سے حروف مدہ کو نکال دیا گیا اور اس کی جگہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ڈال دیا گیا. اب جو قائم مقام ہوتا ہے اور جو آپ کے حروف مدہ ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دونوں کی آوازیں سیم ہے، دونوں کی لینتھ سیم ہے، صرف لکھنے میں ان کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے. ادروائز یہ ایک سیم پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ قرآن پاک میں جب آپ تلاوت کر رہے ہو، تلاوت سیکھ رہے ہو، تو جہاں پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آئے، آپ اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا آپ حروف مدہ کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ حروف مدہ کی شارٹ فارم ہے. از اٹ کلیئر؟ چلیے جی، الحمدللہ اتنا کلیئر ہو گیا. آج ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کریں گے ایک اور حروف مدہ ہم نے کر لیے تھے،
اور یہ اسی کا پارٹ تھا جو ابھی ہم نے سالو کیا ہے انشاءاللہ. تو ہم ایک چھوٹا سا رول ایک اور کرتے ہیں، اس کو آپ لکھیں حروف لین. حروف لین کی ہیڈنگ دیجئے سیپریٹ، حروف لین. حروف لین. اب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ حروف حرف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول یونٹ. اور لیٹرز کیا ہے ہمارے؟ حروف لین. لین کہتے ہیں نرمی کو، سافٹنس کو. تو حروف لین سے مراد کیا ہے؟ حروف لین سے مراد ہے کہ واو اور یا، واو اور یا، ان کی آوازوں کو نرمی سے موڑ کر پڑھنے کو لین کہتے ہیں. واو اور یا، ان کی آوازوں کو نرمی سے موڑ کر، یا آپ کہہ سکتے ہیں گولائی میں پڑھنے کو لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ساتھ سیکنڈ کیا ہے اس کے لیے لین میں؟ لکھیں حروف. واو اس کے اوپر ڈالیں جزم، اور اس سے پہلے لکھیں فتحہ زبر. تو یہ کیا بنا؟ واو ساکن سے پہلے زبر یا فتحہ. سیکنڈ یا اوپر ڈالیں جزم، اس سے پہلے بھی فتحہ یعنی زبر. یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر. ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر. تو قرآن پاک میں حروف لین کب ہوتے ہیں؟ کب ہم نرمی سے موڑ کے ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی مثال لکھیے، جیسا کہ با کے اوپر زبر اور ساتھ میں اٹیچ کریں واو، تو یہ بنے گا، اور واو کے اوپر ڈالیں جزم. تو اس کو ہم پڑھیں گے با زبر واو بو بو. اور اسی طرح سے یا کی مثال، با اس کے اوپر زبر ساتھ میں اٹیچ کریں یا، تو بنے گا، اور یا کے اوپر جزم. تو ہم اس کو پڑھیں گے با زبر یا بئی، با زبر یا بئی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہوگی درست ادائیگی. ہم اس کی ادائیگی کیسے کرتے رہے ہیں؟ اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ میں غلط کرتی ہوں اور مجھے درست کیسے کرنا ہے؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایسے. فار ایگزامپل یہ جو ہے نا با زبر واو بو، اس کو ہم پڑھتے ہیں با زبر واو بو بو. ٹھیک ہے. ہم اچھے سے ہونٹ جب گول نہیں کرتے تو یہ آواز بن جاتی ہے بو، جو کہ رانگ ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ نرمی سے موڑ کے پڑھنا ہے بو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل تا زبر واو تو، ثا زبر واو ثو، جیم زبر واو جو. اسی طرح سے الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہوں ان کے ساتھ آپ واو ساکن لگائیں اور پہلے زبر لگا دیں. آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو، حو، خو، دو، زو، رو، سو، جتنے بھی حروف ہوں آپ ان کی ادائیگی اس طرح کر سکتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے او علی سفر، او. اب جو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ او علی سفر. اب یہ او علی جو ہے یہ ہماری تقریباً ایسے سمجھے کہ ہم نے اردو میں پڑھ لیا او، جیسے ادھر آؤ ادھر جاؤ. لیکن عربی زبان میں نرمی سے موڑ کے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے او لو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
یا کی ادائیگی بھی ہے، جیسے کہ بئی، یہ نہیں پڑھنا بئی، بئی، تئی، ثئی، جئی، جتنے بھی حروف ہوں ان کی پریکٹس اسی بہاف پہ کی جا سکتی ہے۔ اب آپ لکھیں اس کی کہ مقدار کتنا لمبا کرنا ہے، یہ جو نرمی سے موڑ کے ہم پڑھتے ہیں کتنا نرمی سے موڑ کے پڑھیں گے، تو اس کی مقدار ہے 1 الف کے برابر، یعنی 2 کاؤنٹس۔ 2 کاؤنٹس میں نے کیوں کہا؟ ایک زبر کی آواز اور دوسری واو، دونوں جب ملے تو 2 کاؤنٹس بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور 2 کاؤنٹس از اکول ٹو 1 الف، 2 کاؤنٹس برابر ہوتا ہے 1 الف کے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 الف جتنا لمبا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کاؤنٹس، دونوں میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے، واچ کرنا ہے۔ تو ابھی جب ہم تلاوت بھی کریں گے تو اس میں بھی جب اس کی ایگزامپلز آئیں گی تو وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی جو ہے وہ تھوڑی سی ایگزامپلز اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ آپ نکالیں قرآن پاک، کھولیں قرآن پاک پر، دیکھیے جیسا کہ ایگزامپل ہے میرے سامنے، علیہم، علیہم۔ اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر، لام کے اوپر زبر ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو علیہم، اس کو یہ نہیں پڑھنا علیہم جلدی سے، علیہم۔ کچھ اسٹوڈینٹس بہت جلدی پڑھتے ہیں، تو ان کو یہی کہوں گی کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھیں، کیونکہ ہم ترتیل کر رہے ہیں۔ ترتیل کے اندر جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ آپ کا اطمینان، ٹھہراؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو آرام آرام سے پڑھنا ہے تاکہ آپ ہر رول کی مقدار پوری کر سکیں اور تلفظ کی ادائیگی۔ علیہم، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی یا کی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو دی تھی، آپ دیکھیے آیت نمبر 14 ہے سورۃ البقرہ، وَإِذَا خَلَوْا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لین، واو لین۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری مثالیں واو لین کی اور یا لین کی۔ تو اب الحمدللہ ہمارے پاس کتنا نالج آ گیا ہے، حروف مدہ کا بھی اور حروف لین کا بھی، اور حروف مدہ کے قائم مقام، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب جب بھی آپ نے تطبیق کرنی ہے اور تطبیق کرتے ہوئے آپ نے یہ تینوں رولز اس میں پڑھنے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو اس میں بھی میں آپ سے سنوں گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے تطبیق میں ہم نے ان کو چیک کرنا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تلاوت، جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نرجیم نہیں، نر، نون کے نیچے زیر ہے، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، ایک چیز لا تفسی، سین کی زیر کو آپ اس کو انڈرلائن کریں، یہ باریک ہونی چاہیے، تفسے نہیں پڑھنا اس کو، تفسیدو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر وَإِذَا میں کون سا حروف مدہ ہے؟ حرف مدہ کون سے والا ہے؟ وَإِذَا میں
جی اس میں الف مد ہے جی. ٹھیک ہے، زال کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے، تو یہاں پہ زال الف ہے تو الف مد ہو رہا ہے ٹھیک ہے. جی. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ واو کے آگے جو ہے وہ الف ہے یا حمزہ ہے، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ قیلہ میں کون سا حرف مدہ ہے؟ قیل میں جائے مد ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے. لہم لا، لا میں کون سا ہو رہا ہے؟ لا ہم میں واو مد ہو رہا ہے. ہم کے اوپر میم سے پہلے سوری پہ کسرہ ہے تو اس لیے وہ واو مد ہو رہا ہے. لہم پر تو کچھ نہیں ہو رہا، لا پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو واو ہے ہی نہیں ہے. سوری ہاں نہیں سوری جی. لا پہ الف مد ہو رہا ہے. اور تفسدو میں تو سے دو میں واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، واو ساکن ضرور بولنا دال ہے. کے اوپر جی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. قالوا انما نحن مصلحون. انما نحن مصلحون. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہا کو واضح رکھنا ہے دونوں میں. نحن مصلحون. نحن مصلحون. لی کو لمبا نہیں کریں گے، لی کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، آپ نے دوبارہ سے پڑھے. جی ٹھیک ہے. نحن مصلحون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ خیر. جی سیکنڈ پہ ہیں یہاں سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے. الا انہم هم المفسدون. الا انہم هم المفسدون. ٹھیک ہے شاباش. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ الا کے اندر کون سا حرف مدہ ہے؟ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ کس کا قائم مقام ہے؟ کھڑا زبر کس کا قائم مقام ہے؟ کھڑا زبر جی یہ الف مدہ کا قائم مقام ہے. اب مجھے بتائیں کہ وَلَكِنْ لَا، یہاں لا میں کون سا حرف مدہ ہے؟ ٹھیک ہے الف مدہ. اور یشعرون میں یشعرون میں مدور. جی واو مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. چلیے جی یہاں سے ہیں فریدہ یوسف. چلیے جی نیکسٹ آیت آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہاں پر مد کی مقدار پوری کریں. كَمَا آمَنَ النَّاسُ. كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اب مجھے بتائیں کہ آمنہ میں کون سا قائم مقام ہے اور کس کا قائم مقام ہے؟ یہ الف مدہ کا یہ کھڑی زبر جو شبائے فتح ہے اور جی یہ مدہ کا الف مدہ کا قائم مقام ہے. ویری گڈ شاباش. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں قالو، ایک تو مد کی مقدار پوری کرنی ہے، اور انؤمنو میں حمزہ کو سرکل کر لیں کہ اس کو آپ نے انؤمنو نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کے اوپر تو سمپل زبر ہے، اس کو لمبا کر سکتے ہی نہیں ہم. انؤمنو، اور پھر نون کی جو وما ہے اس کو بھی سرکل کریں، یہ بھی لمبی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے واو نہیں ہے. انؤمنو اس لفظ کو پڑھیں. انؤمن. یس، اور اس کے بعد ہے کما آمن السفہاء. كما آمن السفهاء. اب دیکھیں آپ نے پڑھا آمن السفا، آمنس نہیں، کیونکہ اس کے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ کھڑی زبر ہے نا. جی تو اس کو لمبا کرتے ہیں ہم. نہیں لمبا نہیں کرنا. لمبا نہیں کرنا تو آج تو ہم نے پڑھا کہ اس کو لمبا کرتے ہیں. سوری خالی کو نہیں کرنا، وہ خالی پڑ جاتی ہے، اس کو لمبا کرنا. ہاں جی. کیسے پڑھیں گے؟ اسے پڑھ کے دکھائیں. آمن السفهاء. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے اس کو زیادہ لمبا کیا ہے، تو سمپل جو ہے 2 کاؤنٹس ہے. آمن السفہاء. پڑھیں اس کو. آمن السفهاء. اینڈ پہ جو حمزہ ہے سفہا کا، جب بھی حمزہ پر ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں اور حمزہ کو ہم ساکن کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے تھوڑی سی سختی سے. تو آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے کہ آمن السفہاء، ایسے نہیں، بلکہ آپ فوکس کریں اس کو کیسے پڑھنا ہے. آمن السفہاء، ایسے. اب پڑھیں آپ. اچھا جی جی. آمن السفہاء. یس، تھوڑی پریکٹس کروں گی، انشاءاللہ ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. الا انہم هم السفہاء. ألا إنهم هم السفهاء. هم السفهاء. هم السفهاء. ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون. شاباش. اب مجھے بتائیں کہ ولا میں لام کے اوپر کیا ہے؟ اشبائی پتہ ہے. شبائی فتحہ ہے. کس کا قائم مقام ہے؟ یہ اصل مدہ کا یہ قائم مقام ہے. کس کا؟ الف مدہ کا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یعلمون میں کون سا حرف مدہ ہے؟ یہ واو مدہ ہے. ویری گڈ. واو پر جسم ہے اور میم پر وہ جو ہے تمہ ہے، تو یہ واو مدہ ہو. ویری گڈ، شاباش. چلیے جی ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہے نیکسٹ سریہ علی. جی سریہ علی کائنڈلی مائک میوٹ کریں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دھیان سے جو مد ہونی ہے اس کو ڈراپ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. قَالُوا منا پہ نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ ناک میں آواز لے کے جائیں گے 2 کاؤنٹس.
آمنا. آمنا. بس زبان اٹھا کے نہیں پڑھنا اس میں، ٹھیک ہے، دھیان سے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اب آپ سب نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کہ خا ہیوی لیٹر ہے، اس کو خلا نہیں پڑھنا، خلا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے زبان اوپر اٹھانی ہے، خا خا اوپر اٹھا کے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ خلو میں کون سا حرف لین ہے؟ واو حرف لین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بولیں گے لام کے اوپر، جی بولیں. لام کے اوپر فتحہ ہے نا، واو ساکن ہے، ٹھیک جیسے ہے، خلو یہ حرف لین ہے. کتنا لمبا کرتے ہیں اس کو؟ واو لین کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 2 کاؤنٹ. 2 کاؤنٹس. ایک الف کے جگہ یہ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کا خا ہیوی ہو. خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اب آپ مجھے بتائیں کہ الا جو لا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر اشبائی فتحہ ہے اور اسے 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. کس کا قائم مقام ہے؟ یہ الف کا قائم مقام ہے، الف مدہ کا. الف مدہ کا قائم. الف سمپل الف نہیں کہنا، الف مدہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. قالوا إنا معكم. قالوا إنا معكم. جب آپ نے انا کو لمبا نہیں کیا، ان یہاں پہ ناک میں آواز نہیں آپ لے کے گئی، تو آپ نے معاکم لمبا کر دیا. تو قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے جب آپ ایک رول کو ڈراپ کرتے ہیں تو اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ غلطی آگے چلی جاتی ہے. اس لیے ہر رول کو اس کی جو لینتھ ہے وہ دینی ہوگی، ادروائز آپ اس کی لینتھ کو آگے ٹرانسفر کر دیں گے اور وہ رانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے فوکسڈ ہو کے اِنَّا مَعَكُمْ. إِنَّا مَعَكُمْ. قالوا إنا معكم. قالوا إنا معكم. انا کو لمبا کریں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں پہلے. یہ الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. انا معكم، پھر سے پڑھیں. إنا معكم. انما نحن مستهزئون. إنما نحن. اس لفظ کی جو ادائیگی ہے اس کو سب لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ مستہزئون نہیں پڑھنا ہے اس کو. آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ میں بتایا تھا کہ حمزہ کو سختی سے پڑھتے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. مستہزئون. مستهزئون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم. اب یہ اللہ اس کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. کیوں اللہ کو ہیوی کیوں کریں گے؟ یہاں پہ اللہ کے نام کو زبر ہے پیچھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو آپ نے اللہ نہیں پڑھنا ہے. اللہ اٹس رانگ. آپ نے دونوں لام ہیوی کرنے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو نیکسٹ ورڈ ہے یستہزئ، زیو نہیں پڑھنا. جو اسٹوڈنٹ بھی اس کو اگر زیو پڑھ رہے ہیں تو وہ کریکٹ کر لیں، زیو. اللہ یستہزئ بہم. اللہ یستہزئ بہم. ویری گڈ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ مجھے بتائیں کہ یعمہون میں حرف مدہ کون سا ہے؟ میں واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، پورا آپ نے بولنا ہے واو مدہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. واو مدہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی ربیہ مظہر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ویری گڈ، شاباش. فما ربی، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را ہیوی ہے، اس کو آپ نے فما ربی نہیں پڑھنا، ربی. اور زبان کی نوک اوپر اٹھانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، نوک کے ساتھ پشت ہوتی ہے بیک، وہ اپنے اوپر اٹھانی ہے. تو زبان جب اوپر اٹھے گی تو را خود بخود موٹا ہو جائے گا. تجارہ، تجارہ نہیں پڑھنا، تجارہ، تجارتو، راتوہم. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں ربیہ کہ بالہدا میں قائم مقام کون سا ہے اور کس کا ہے؟ یہاں پر اشباعی فتح ہے اور یہ الف مدہ کا قائم مقام ہو رہا ہے. ویری گڈ، شاباش. کتنا لمبا کرتے ہیں اسے؟ 2 کاؤنٹ. یہ آدھا ہوگا، الف مدہ کے قائم مقام میں آدھا ہوگا، یعنی کہ اسے 1 حرکات کے برابر کیا جائے. نو، یہ بات تو ڈسکس کی ہے ہم نے رولز میں کہ ان کی لینتھ میں فرق نہیں ہوتا، صرف 2 کاؤنٹس. جی 2 کاؤنٹس ہے، چاہے آپ اس کا قائم مقام لکھیں چاہے وہ الف مدہ خود ایکچوئل ہو، 2 کاؤنٹس ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر رکھنی ہے آپ نے کہ وہ 2 کاؤنٹس ہی لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ خدیجہ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اس میں زیس نہیں پڑھیں گے، زال چونکہ نرم حرف ہے تو اس کو سین کے ساتھ آپ نے جوائن کرنا ہے. زال جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جائے گا اور سین کے اندر سیٹی آئے گی. آپ پڑھیں گے زیس، زیس. پڑھیں پھر سے. ویری گڈ. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں پر اتنے پورشن میں حروف لین کوئی ہے یہاں پہ؟ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جی کہاں پہ؟ یہ جو اللہ زیگا کہہ رہی ہیں آپ. جی الذی استوقد نار، جی الذی جی یہ والا الذی. لیکن ایک چیز سب نوٹ کر لیں، یہ جو اللہ زی ہے، یہ جو یا ہے یہ تو بالکل خالی ہے، اس کے اوپر تو ساکن نہیں ہے اور ہمیں تو ساکن چاہیے. جب تک کہ یا ساکن نہ ہو وہ یا مدہ نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں پوری ہونی چاہیے، بلکہ 3 چیزیں پوری ہونی چاہیے. ایک تو یا اور یا کا ساکن ہونا اور اس سے پہلے کسرہ. 3 چیزیں. جب تک ایک چیز بھی پوری اگر نہیں ہوتی، 2 پوری ہو گئی ہیں 1 پوری نہیں ہوتی تو وہ رول پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر یا بھی موجود ہے، اس سے پہلے کسرہ بھی ہے، لیکن یا کے اوپر جزم نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب لوگ نوٹ کر لیں. اور یہاں پہ ہم تو ملا رہے ہیں کمثل الذی، زس وہ یا تو پڑھ ہی نہیں رہے ہم، وہ جس لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ استوقد نارا میں اتنے پورشن میں حروف لین کون سا ہے؟ حروف لین میں سے کون سا حرف لین ہے؟ جی یہ واو جو ہے یہ لین ہو رہا ہے نا، تو استوقد. جی تو آپ اس کو بولیں، کیسے بولیں گی، پروناؤنس کیسے کریں گی، کیسے بتائیں گی کہ یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے؟ واو کے اوپر جزم اور جزم سے پہلے جو فتحہ آ رہا ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس جتنا نہیں، سوری، اس کو نرمی سے ہم اس کو گول کر کے جو اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بولیں گے واو ساکن سے پہلے فتحہ،
یا واو ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ما حوله ذهب اللہ. یہاں پہ سٹاپ کرنا تھا آپ نے. کبھی بھی ما حوله کر کے سٹاپ نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ جس لفظ پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے اس کا آخری حرف ہم نے ساکن کرنا ہے، تو ما حوله کر کے سٹاپ نہیں ہو سکتا. اب آپ دوبارہ سے پڑھیں فلما سے اور ذهب اللہ تک آئیں. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ. اب آپ دیکھیں کہ ذهب اللہ اینڈ پہ سینے سے آواز آنی چاہیے. اللہ کا جو ہا ہے اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو وہ سینے سے آواز آنی چاہیے. یہ نہیں پڑھنا ذهب اللہ، وہ تو باللہ، وہ سیدھا اوپر کی آواز، بعد میں سینے تک آواز، اینڈ پہ ہا کی آئی نہیں ہے، وہ تو حرف ہم ادا ہی نہیں کر پائے. دوبارہ سے پڑھیں ذهب اللہ. ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. فی ظلمات نہیں، یہ لفظ پورا پڑھیں گے. فی ظلمات اللہ. في ظلمات الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب آپ انڈر لائن کر لیں کہ آپ نے کس کس کو موٹا کرنا تھا لیکن آپ نے اس کو باریک کر دی ہے. سب سے پہلے وَتَرَكَ، را کی زبر، اس کو آپ انڈر لائن کریں. آپ نے را کو باریک کیا، آپ نے پڑھا وَتَرَكَ، راکا نہیں ہے، اس میں زبان کو اٹھانا ہے. وَتَرَا وَتَرَكَهُمْ. پڑھیں وتركهم. نہ کاف کو موٹا کرنا ہے نہ تا کو، صرف درمیان میں را کو. وَتَرَكَ وَتَرَكَهُمْ. وتركهم اور ظلمات اللہ یبصرون. يبصرون. صاد کی سیٹی، یبصرون. يبصرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی لاسٹ آیت ہماری آج کی سمون غفار ہے. کائنڈلی مائک انمیوٹ کر لیں. صم بکم عمی فہم. جی پڑھنا شروع کریں. فہم لا یرجعون. اون کی آواز نہیں آئے گی، اون آتا ہے. ہونٹ اچھے سے گول کریں، اون. اور یہ جو را ہے اس کو بھی ہیوی کرنا ہے، یرجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک ہمارا لیسن ہوا ہے. آپ نے کتنی آیات سنانی ہے؟ آپ نے 2 آیات سنانی ہے. آپ نے 10 ٹائمز سب کو پڑھنا ہے. ساتھ میں آپ نے بتانا ہے اپنے نیم کے ساتھ، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے 10 ٹائم جو ہے اس کو ریوائز کیا ہے، اور سنانا آپ نے 2 آیات ہے. جو بھی آیات آپ سنانا چاہتے ہیں آپ سنا سکتے ہیں، اور اس کی بھی اصلاح انشاءاللہ ہوگی. اور آپ نے تطبیق ساتھ میں کرنی. جب آپ نے 10 ٹائمز پڑھنا ہے تو آپ نے تطبیق کرنی ہے. آپ کو جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ تطبیق کا جو پرفارمنس ہے وہ میں آپ کی ڈیورنگ کلاس لوں گی. میں آپ کو پڑھاتے ہوئے سنوں گی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کی تطبیق کی ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے اپنی تطبیق کرنی ہے جب آپ اپنا لیسن ریوائز کریں گے، یاد کریں گے. ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہم نے رولز پڑھے ہیں، جو چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ ان کے مطابق کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ لیسن سنائیں گے تو جس وقف کے مطابق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور جس کے مطابق ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے، آپ نے وقف کے مطابق آپ نے تلاوت کرنی ہے. آپ نے وقف کے بغیر یا خود ساختہ اوقاف نہیں کرنے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بگننگ لیول کے ہیں تو آپ کو وہی چیز فالو کرنی ہے جو آپ کو کروائی جائے گی، وہی آپ کے لیے فائدہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.